2004 میں عمیرہ احمد نے اپنے مشہور ناول پیر کامل لکھنے کے بعد خواتین ڈائجسٹ کو ایک انٹرویو تحریری فارم میں دیا۔ اس انٹرویو میں ان کی پسند، ناپسند، ذاتی زندگی، رہن سہن، عادات و اطوار سب کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا۔ وہی آپ کی طرف بھی ملاحظہ ہو۔ میں کتنی مذہبی ہوں؟ بہت زیادہ نہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خاصی شرمندگی ہو رہی ہے کہ اپنے دین کے بارے میں میری معلومات خاصی کم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے 18-19 سال کی عمر میں اپنے دین میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ہر وقت میں مذہب کی باتیں نہیں کرتی، لیکن دن میں 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ اللہ کا اتنا حق تو ہم پر بنتا ہی ہے۔ بعض دفعہ تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے بار بار اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ میں اس کی تابع دار ہوں۔ قرآن پاک کو انگلش اور اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد اپنے دین کے بارے میں میری معلومات بہتر ہو جائیں گی۔ مذہبی میں صرف اس حد تک ہوں کہ میں نے کبھی اللہ کے ساتھ ضد نہیں کی۔ جو وہ میرے لیے کرتا ہے میں قبول کر لیتی ہوں، چاہے وہ کامیابی ہو یا ناکامی۔ نہیں، میں نے کبھی اللہ کو مشورے دینے یا یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح۔ میں مخلوق ہوں اور مجھے اپنے حدود میں ہی رہنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اسے میرے مشوروں کی ضرورت نہیں، نہ میری پسندیدگی اور ناپسندیدگی اس کے نزدیک۔ میں بہت موڈی ہوں، مستقل مزاج نہیں ہوں۔ میرا دل بہت جلدی کسی بھی چیز سے اکتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ میں 2-3 ماہ تک کچھ نہیں لکھتی۔ ایسے کام کرنے میں مزہ آتا ہے جو مشکل ہوں۔ آسان کام مجھے اپنی طرف توجہ نہیں دیتے، آسان کام مجھے اپنی طرف نہیں کھینچتے۔ جب میں انڈر پریشر ہوں تو میں بہت اچھا کام کرتی ہوں۔ ایک اور عادت یہ ہے کہ میں جس کام کی ذمہ داری لے لیتی ہوں اسے بہت محنت سے کرتی ہوں، بہت ڈیووشن کے ساتھ۔ اور اگر میں سمجھوں کہ میں کسی کام پر محنت نہیں کر سکتی تو میں اس چیز کو اپنی ذمہ داری نہیں بناتی۔ میں کسی بھی چیز کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں کرتی، نہیں کسی چیز کے بارے میں جنونی ہوتی ہوں۔ مجھے رونا آ جاتا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی دوسرے کے سامنے نہ روؤں، کیونکہ مجھے ہمدردی اور دلاسوں سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ ویسے بھی اکیلے بیٹھ کر روئیں تو جس طرح اللہ آپ کو کنسول کرتا ہے ویسے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بعض چیزوں میں بہت کنزرویٹو ہوں اور بعض میں بہت لبرل۔ میری ہر انسان کی طرح کچھ ویلیوز ہیں اور میں انہیں بہت اہم سمجھتی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے صحیح اور غلط کی پہچان دی ہے۔ ایک اور سوال جو بار بار کیا گیا ہے وہ یہ کہ کیا آپ نے کبھی محبت کی ہے اور محبت کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔ ہو سکتا ہے ان دونوں سوالات کا جواب پڑھ کر آپ مایوس ہوں۔ ہر رائٹر عشق کا مارا ہوا نہیں ہوتا، اور نہیں اچھا ادب تخلیق کرنے کے لیے ناکام محبت جیسے حادثے سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس قسم کی محبت کا شکار ہم لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے ہمیشہ ہی an empty mind is a devil's workshop، ایک فارغ ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے والی چیز لگی ہے، اور میں کبھی بھی فارغ نہیں رہتی۔ ہمیشہ اگلے دن کے لیے تھنگس ٹو ڈو کی ایک لمبی لسٹ میرے ڈیجیٹل ڈائری میں ہوتی ہے، اور ان میں سے بہت سی چیزیں وقت کی کمی کی وجہ سے ملتوی ہوتی رہتی ہیں۔ میں بہت فیئر اینڈ اسکوائر قسم کی زندگی گزارنے پر یقین رکھتی ہوں۔ جو چیز چھپ کر کی جائے وہ غلط ہے، اور محبت ہمیشہ چھپ کر کی جاتی ہے۔ میری زندگی میں کوئی بڑا پچھتاوا اور غلطی نہیں ہے، اور میں اپنی زندگی کو اسی طرح سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ محبت ایک ایسا کام ہے جس کے ساتھ بہت سے ایسے کام منسلک ہیں جنہیں کرنے کے بعد میں خود اپنی نظروں سے گر جاؤں گی۔ زندگی میں ایک بار بیٹھ کر اپنی حدود و ترجیحات طے کر لیں، اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی، اور ایسے ذہن کے ساتھ آپ کو رشتوں کا احترام بھی آ جائے گا۔ پھر آپ کو کولیگز، کزنز اور کلاس فیلوز ہی نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی دوسرا، تیسرا یا چوتھا رشتہ نہیں آئے گا۔ جہاں تک محبت کے بارے میں میرے خیالات کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے انسان کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ محبت کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل کھڑے نہ کرے۔ اگر بندہ تھوڑا سا اپنے جذبات پر قابو رکھے تو یہ بہت بہتر ہے۔ آپ ایک بری بیٹی، بری بہن، بری عورت، بری انسان، بری پروفیشنل اور بری مسلم ہو، لیکن ایک اچھی عاشق اور محبوبہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ عورت ہو یا مرد، اس کے لیے کردار کی مضبوطی بہت اہم چیز ہے، اور افیئر چلانے والا اچھا کردار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پاکیزگی صرف جسمانی ہی نہیں، ذہنی بھی ہوتی ہے، اور محبت اکثر دونوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ اللہ سے پاکیزگی مانگیں، وہ آپ کو پاکیزگی دے دے گا،
اور آپ کو ان چند لوگوں میں شامل کر دے گا جنہیں اپنے نفس پر قابو ہوگا۔ پھر آپ کو کسی سے یہ سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے بارے میں سب سے اچھا اور برا جملہ۔ میرے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت اچھے جملے کہے ہیں، برے جملوں کا مجھے زیادہ نہیں پتہ کیونکہ وہ کبھی آپ کے سامنے نہیں کیے جاتے۔ بہرحال جب گریجویشن کے بعد کانوینٹ میں پڑھا رہی تھی تو لاہور میں ہماری ایک ورکشاپ ایک برطانوی ماہر تعلیم تھی، کیرل بورڈ میں انہوں نے کیرل بورڈ میں کنڈکٹ کروائی تھی۔ ان سے کافی دوستی ہو گئی تھی، تو آخری دن انہوں نے مجھے ایک بات کہی جس نے مجھے کافی حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا، آپ کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے میری، اور اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو کبھی کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو جانتا ہو اور پھر بھی آپ کے بارے میں کوئی رائے نہ رکھتا ہو۔ لوگ یا تو آپ کو شدید پسند کریں گے یا شدید ناپسند، اور یہ خوبی بہت بڑے بڑے لیڈرز میں ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں ایسا ناپسندیدہ جملہ کچھ عرصے پہلے ایک گیٹ ٹوگیدر میں میری ایک بہت اچھی دوست نے کہا، اور مجھے یہ بہت بری لگی تھی۔ اس نے مجھ سے شکایت کی تھی، عمیرہ، یو آر لیسٹ کنسرنڈ ود پیپل ہو لو اینڈ کیئر اباؤٹ یو۔ عمیرہ، تمہیں ان لوگوں کا بہت کم دھیان ہے جو تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا کافی شوق ہے، لیکن نہ اردو لٹریچر نہ انگلش لٹریچر۔ اگر انتخاب کا موقع ملے تو میں کرنٹ افیئرس کتابوں کا انتخاب کرتی ہوں کیونکہ مجھے وہ کافی دلچسپ لگتی ہے۔ کسی زمانے میں مجھے اردو میں بہت دلچسپی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے اتنے ڈائجسٹ پڑھے ہوں گے کہ جتنے میں نے پڑھے۔ اشتیاق احمد کی کہانیوں سے لے کر عمران سیریز اور خواتین ڈائجسٹ سے لے کر سسپینس ڈائجسٹ تک مجھے بس جنون تھا، صرف کہانیاں بلکہ سب کچھ پڑھنے کا۔ میں اخبار چاٹ ڈالتی تھی۔ اس زمانے میں میرا خواب تھا کہ میں ایم اے اردو کروں، مگر ایف اے میں 2 سال اردو لٹریچر رکھنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اردو میں ایم اے کرنے کی صورت میں 3rd ڈویژن سے بہتر ڈویژن نہیں آ سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بی اے میں انگلش لٹریچر لے لیا۔ انگلش لٹریچر نے میرا لٹریری ٹیسٹ کو بہت ریفارم کر دیا تھا۔ میں کتابیں یا میگزینس پڑھنے کے معاملے میں خاصی سلیکٹیو ہو گئی، پھر خاص طور پر ایم اے کے دوران ڈائجسٹ سے مجھے بالکل بیزاری ہو گئی، اور وہ آج تک قائم ہے۔ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں ڈائجسٹ لے کر بیٹھوں اور کہانیاں پڑھوں۔ مجھے ڈائجسٹ کی دنیا کوئی اور ہی دنیا لگتی ہے جہاں میں خود کو مس فٹ محسوس کرتی ہوں۔ جب آپ بہت اچھا لٹریچر پڑھ لیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے اچھی نہیں تو کم از کم اس جیسی ہی چیز پڑھیں، پھر ایک خاص معیار سے آپ نیچے نہیں آتے، اور یہ سب میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ پچھلے سال میں نے اردو لٹریچر کا مطالعہ بھی شروع کیا۔ دیوان غالب پڑھا، میر پڑھا، راجہ گدھ، بال جبریل اور کچھ اور بڑے نام۔ انہیں پڑھ کر بہت مزہ آیا، لیکن اردو لٹریچر بھی میرے اندر کوئی زیادہ شوق پیدا نہیں کر سکا۔ میری کہانیوں میں اگر آپ مسلسل بہتری نہیں دیکھ رہے تو اس کی بنیادی یہی وجہ ہے کہ میں نے اردو لٹریچر کا مطالعہ نہیں کیا۔ میں سنجیدگی سے ایسا کرتی تو مجھے بہت فائدہ ہوتا، مگر اگر انیسہ سعید اور رفت ناہید سجاد لکھیں تو میں کسی بھی وقت کسی بھی زبان کے رائٹرز پر انہیں ترجیح دوں گی، حتیٰ کہ بانو قدسیہ اور جین آسٹن پر بھی، کیونکہ میں نے اس زمانے میں جب میں ڈائجسٹ پڑھتی تھی انہیں بہت غور و شوق سے پڑھا ہے اور ان سے لاشعوری طور پر بہت کچھ سیکھا ہے، خاص طور پر انیسہ سعید سے۔ میری پسندیدہ کتابوں میں جین آئر ٹاپ آف دا لسٹ ہے، چارلس ڈکنز فیوریٹ ہے، رائٹرز کی لسٹ میں سب سے اوپر ہے۔ 1 سال سے میں بایوگرافیز میں خاصی دلچسپی لے رہی ہوں، اور خاص طور پر ان لوگوں کی جو زندگی میں کسی خاص واقعے یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہوں۔ مشیل لانڈرز کی آئی وش یو ڈڈ ناٹ نو مائی نیم ایسی ہی بایوگرافی ہے جسے 2 ماہ پہلے پڑھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا۔ شاعری میں اسٹوڈنٹ لائف کی میں خاصی دلچسپی تھی، خاص طور پر انگلش شاعری میں، کیونکہ اس میں میں نے کچھ انعام بھی جیتے تھے۔ اردو شاعری بھی کیا کرتی تھی، مگر یہ آمد نہیں ہوتی تھی بلکہ میں شاعری بنایا کرتی تھی۔ میری فرینڈس کوئی مصرع مجھے دیتی اور میں فٹ سے بغیر سوچے دوسرا مصرع بنا کر شعر مکمل کر لیا کرتی تھی، مگر بعض دفعہ اچھے بھی بنا لیتی تھی۔ اسیر حسن تھا یا تھا مقید شہر، کوئی تو بات تھی ایسی کہیں گیا نہ گیا۔ یہ میرا ذاتی شعر ہے۔ میرا خیال ہے ادب پر میرا سب سے بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنی 2 نمبر شاعری کو اپنے اور اپنے فرینڈس تک ہی محدود رکھا۔ اپنے میں اردو شاعری کرتی ہوں نہ انگلش۔ پسندیدہ شاعروں میں اقبال اور فیض۔ اقبال اس لیے پسند ہے کیونکہ شکوہ اور جواب شکوہ تحت اللفظ پڑھنے کے مقابلوں میں نے بہت بار پڑھا اور پہلے انعام کے علاوہ کوئی دوسرا انعام حاصل نہیں کیا۔ یہ اسکول اور کالج کا قصہ ہے، مگر شکوہ اور جواب شکوہ میں ہے کیا، یہ پچھلے سال اقبال کو اچھی طرح پڑھ کر سمجھ میں آیا۔ فیض ہیں، ان کو پڑھ کر سمجھ میں کچھ نہ بھی آئے تو بھی مزہ آتا ہے، وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر کیٹس ہے، جس کی شاعری
بے مثال ہے۔ جس نے کیٹس کو سمجھ کر پڑھا وہ اسے بھلا نہیں سکتا۔ دنیا میں کیٹس کی اوڈس کی دھوم ہے، مگر مجھے اس کا ایک سونٹ پسند ہے، When I Have Fears۔ میں اس سونٹ کو کبھی کبھی گاتی بھی ہوں۔ امریکن لٹریچر کی طرف آ جائیں تو رابرٹ فروسٹ اسٹاپنگ بائی دا ووڈس پڑھنے کی چیز ہے، یا برچز یا مینڈنگ والز، اور سب سے شاندار دا روڈ ناٹ ٹیکن۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ اعتراض کریں کہ میں بار بار انگلش لٹریچر کی بات کر رہی ہوں، اردو کی نہیں۔ میری ذاتی رائے ہے کہ لٹریچر یونیورسل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو۔ اچھی چیز کو آپ کو ہر زبان میں متاثر کرتی ہے۔ اردو لٹریچر کے بارے میں میری رائے بری نہیں، مگر میرا علم محدود ہے، اور جس چیز کے بارے میں انسان کا علم محدود ہو اس کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرنی چاہیے۔ ٹی وی میں بہت دیکھتی ہوں، لیکن سلسلہ وار ڈرامے نہیں۔ انگلش فلمیں کبھی کبھی کوئی اچھی، میوزک کے پروگرامز صرف پاپ میوزک کے، ڈاکومنٹریز اور کرنٹ افیئرس کے پروگرامز۔ پسندیدہ ڈرامے میرا پہلے 3/3 اور اب ٹو گڈ ہے۔ سنگرز جو پسند ہیں 2 ہی ہیں جو آپ کو پسند ہیں، حدیقہ کیانی، سجاد علی، علی حیدر۔ پسندیدہ اداکار اور اداکارہ کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے پاکستانی اور انڈین فلمیں ان لوگوں کو دیکھنی چاہیے جنہیں اپنا IQ لیول خاصا کم کرنا ہو، دونوں گھٹیا ہوتی ہیں۔ پسندیدہ کرکٹر ہانسی کروشیے تھا، مگر انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد۔ مجھے اسٹیو وار پسند ہیں، اور ناپسندیدہ کرکٹر ہیں شعیب اختر۔ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک کرکٹر جو اپنے کردار کے لحاظ سے خاصے مشہور ہیں، PTV والے انہیں ایڈز کے خلاف اشتہارات کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال جہانگیر خان میرے آل ٹائم فیوریٹ پلیئر ہیں، اے تھارو جینٹل مین۔ کھانے میں گوشت کے علاوہ کچھ بھی مل جائے مگر وقت پر، جلفریزی اور کالے چنے اور چاول بہت پسند ہے۔ مٹھائی میری کمزوری ہے، چاکلیٹ سامنے آئے تو میں ہاتھ نہیں روک سکتی۔ چائے شوق سے پیتی ہوں، مگر زیادہ نہیں، 2 کپ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک بار چائے کی لت لگ جائے تو پھر نہ پینے پر سر میں درد ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، میں پینا چاہوں تو ٹھیک، نہ پینا چاہوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ دودھ بھی بہت پسند ہے، خاص طور پر سردیوں میں گرم دودھ۔ اپنے کمرے سے بڑی محبت ہے مجھے۔ میں کچھ دنوں کے بعد گھر آؤں تو سب سے پہلے کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور پتہ نہیں مگر مجھے لگتا ہے میرا کمرہ میرے بغیر اداس ہو جاتا ہے۔ میں بہت موڈی ہوں، مستقل مزاج نہیں۔ اللہ جانتا ہے دل وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اسے میرے مشوروں کی ضرورت نہیں، نہ میری پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے کوئی دلچسپی ہے۔ میرا لائف سٹائل بہت سادہ ہے۔ میں کپڑوں، جوتوں، جیولری، میک اپ جیسی چیزوں کے آسیب کا شکار نہیں ہوں۔ میں انہیں صرف استعمال کی چیز سمجھتی ہوں، زندگی کا اصل مقصد نہیں، اور نہیں مجھے ان لوگوں پر رشک آتا ہے جن کی زندگی انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہو۔ لوگوں کے بارے میں میرا مشاہدہ خاصا خراب رہا ہے۔ مجھے لوگوں کو سمجھنے میں یا جاننے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ رائٹرز کی قوت مشاہدہ خاصی مضبوط ہوتی ہے، مگر میری نہیں ہے۔ میں اکثر چیزوں کو نظر انداز کرتی رہتی ہوں، اور کئی دفعہ اس وجہ سے مجھے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ میں زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، لوگوں کی زندگیوں میں یا عادات کے بارے میں تجسس کی عادت میں مبتلا نہیں ہوں، چاہے وہ محلے کے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں یا پھر دوست۔ مجھے بہت برا لگتا ہے اگر میرے گھر میں ان میں سے کسی کے گھر یا کسی معاملے کو ڈسکس کیا جا رہا ہو۔ میرا خیال ہے انسان کو صرف اپنے گھر اور معاملات کے بارے میں رائے دینے، اعتراض کرنے یا بات کرنے کا حق پہنچتا ہے، کسی دوسرے کی بات کے بارے میں نہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کی کمپنی نہیں پسند جو مذاق اور فضول اور ولگر گفتگو کریں، یا بہت ماڈرن بنتے ہوئے ایسے ٹاپکس پر بات کریں جن پر بات کرنا مناسب نہیں۔ میرا خیال ہے خود کو بہت تعلیم یافتہ یا براڈ مائنڈڈ ظاہر کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی گفتگو میں بھی مغربی انداز اختیار کر لیں۔ مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں کچھ بنیادی اور ضروری مینرز کا خیال رکھتے ہیں۔ میں بنیادی طور پر ہوم برڈ ہوں۔ کالج سے آنے کے بعد میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کہیں اور جانا نہ پڑے، اور اکثر میں اپنی فرینڈ سے ان کے گھر نہ آنے کے لیے جھوٹ بھی بولتی رہتی ہوں۔ میں جب تک گھر میں رہتی ہوں خوش رہتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ آزادی کا احساس ہوتا ہے جو کہیں اور نہیں ہوتا۔ ایک اور سوال جو اکثر خطوط میں تھا وہ مردوں کے بارے میں میری رائے کے بارے میں تھا۔ ہو سکتا ہے آپ خواتین کو مردوں کے بارے میں میری رائے جان کر بہت افسوس ہو، کیونکہ خواتین رائٹرز زیادہ تر مردوں کے خلاف لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں کہ معاشرے میں برائی کی جڑ مرد ہے، انہوں نے عورتوں کو حقوق سے محروم کر دیا ہے، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میں مردوں کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچتی۔
مجھے زندگی میں جتنے بھی مردوں سے سامنا ہوا ہے، ان کے حوالے سے مجھے کوئی تلخ تجربہ یا دشواری پیش نہیں آئی، چاہے وہ میرے کزنس ہوں، کولیگس ہوں یا پھر کلاس فیلوز۔ جہاں تک کسی غلطی یا گناہ کا تعلق ہے یا پھر ظلم ہی کی بات کر لیں تو وہ کوئی بھی فرد کسی بھی وقت کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اس چیز کو ہمیں جنرلائز نہیں کر دینا چاہیے۔ مرد صرف برے ہی نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی جیسے عورتیں صرف اچھی ہی نہیں بری بھی ہوتی ہیں۔ میری مردوں کے بارے میں اتنی ہی اچھی یا بری رائے ہے جتنی عورتوں کے بارے میں۔ اگر مرد ہی عورت پر ظلم کرتے ہیں یا ان کے حقوق غصب کرتے ہیں تو پھر یہ کام عورتیں بھی کرتی ہیں۔ اس لیے میں کسی صنف کے لحاظ سے کسی تعصب کا شکار نہیں ہوں اور نہیں میں مردوں کے خلاف کوئی غلط بات کروں گی۔ رائٹنگ کے حوالے سے میرا مستقبل کیا ہے یا میں اس حوالے سے آگے کیا کرنا چاہتی ہوں، اس بارے میں بھی وثوق سے کچھ نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ میں لمبی ریس کا گھوڑا نہیں ہوں، نہیں میرا کیریئر بہت دور تک جائے گا۔ کہانیاں لکھنا شروع کرنا میرے لیے ایک مذاق تھا اور میں یہ کہانیاں لکھنے کے بعد اپنی فرینڈس کو سنا کر تنگ کیا کرتی تھی۔ ہم سب کے لیے یہ ایک انجوائمنٹ تھی۔ پھر میگزین میں لکھنا شروع کر دیا، تھوڑی بہت شہرت بھی مل گئی۔ دسمبر 99 میں میری کہانیوں کا ایک مجموعہ میری ذات ذرا بے نشان کے نام سے مارکیٹ میں آ گیا۔ امر بل کے نام سے میرا پہلا سلسلہ وار ناول آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک اور سلسلہ وار ناول کچھ عرصے کے بعد آپ خواتین میں پڑھ سکیں گے۔ اگلے 2-3 سال میں کچھ مشکل موضوعات پر لکھنا چاہتی ہوں، اور اسی سلسلے میں ایک درخواست میں آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں آپ میری جو کہانیاں دیکھیں گے ان پر آپ کو بہت زیادہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، مگر ایسے کسی بھی اعتراض سے پہلے میری تحریر کو کم از کم 2 دفعہ پڑھیں اور کسی تعصب کے بغیر۔ بعض دفعہ جو چیزیں ہمیں خود پر طنز یا تنقید لگتی ہیں وہ دراصل ہماری اصلاح کے لیے کسی دوسرے کی خاصی نیک نیتی سے کی جانے والی کوشش ہوتی ہے۔ بعض اداروں کو ہم نے اس ملک میں مقدس گائے بنا دیا ہے، مثلاً آرمی کو۔ ہم نہ صرف ایسے اداروں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسے اداروں سے کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے، ان میں انسان نہیں فرشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب میں ایسی تحریر لکھوں تو اپنی ذاتی پسند، محبت اور وابستگی کو ایک طرف رکھ کر کہانی کو اس کے میرٹ پر جج کریں۔ میں تنقید سے نہیں ڈرتی۔ تنقید آپ کا ویسا ہی حق ہے جیسا رائٹر کو اپنے مرضی کے مطابق لکھنے کا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے گریبان میں جھانک سکیں، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہہ سکیں، چاہے وہ کسی ادارے کی طرف سے کیا جانے والا برا کام ہو یا کسی فرد کا۔ آنے والی کہانیوں کو یہ دیکھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ ہیرو نے پھر بلیک ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہانی میں کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میری ہر کہانی میں بلیک ڈنر سوٹ ہی دیکھیں۔ مجھے مرد بلیک اور لڑکیاں سفید کپڑوں میں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ رائٹر کا کام کہانی لکھنے کے بعد وضاحتیں کرنا نہیں ہوتا۔ قاری کو اتنا میچور ہونا چاہیے کہ وہ نہ صرف رائٹر کا نقطہ نظر سمجھے بلکہ اسے وہ لکھنے دے جو رائٹر لکھنا چاہتا ہے، اسے وہ لکھنے پر مجبور نہ کرے جو وہ پڑھنا چاہتا ہے، ورنہ ڈائجسٹ میں چھپنے والا ادب بھی پنجابی فلم کے ناظرین کی طرح آپ کے ذہن کو بہت محدود اور سوچ کو سطحی رکھے گا، اور اچھی تحریر کے لیے یہ آپ کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ نہیں کر سکے گا۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ ہر آنے والی نسل پہلی موجودہ نسل سے بہتر کام کرتی ہے۔ رائٹنگ میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے سامنے آئیں گے جو مجھ سے یا کسی سے بھی بہتر اور شاندار کام کریں گے، تو پھر میری اور دوسری رائٹرز کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کے لیے بنیادیں ضرور فراہم کریں۔ میں اگلے کچھ سالوں میں کم، اچھا مگر مہنگا لکھنا چاہتی ہوں، اور 5 سال کے بعد لکھنا بند کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کے بجائے کچھ اور کروں گی، یہ میری پلاننگ ہے۔ اب اللہ نے میرے لیے کیا پلان کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور یقیناً ہوگا وہی جو اللہ نے طے کیا ہے۔ کافی لوگوں نے میری ذات ذرا بے نشان کی ڈرامائی تشکیل کے بارے میں پوچھا ہے۔ ہاں، میں سیریل لکھ رہی ہوں۔ کراچی سے میر محمد صاحب یہ سیریل لکھوا رہے ہیں۔ کچھ اقساط ان کے حوالے کر چکی ہوں، باقی پر کام ہو رہا ہے۔ جب پورا اسکرپٹ ان کے پاس چلا جائے گا تو اس کی بجٹنگ اور کاسٹنگ ہوگی، اس لیے یہ سیریل بہت جلد بھی آپ کے سامنے آئے تو بھی 1 سال لگ جائے گا۔ اس سیریل میں کچھ تبدیلیاں بھی کرنی پڑی ہیں، کہانی کا نام بھی بدل جائے گا۔ بہرحال کوئی ٹی وی سیریل لکھنا ایک نیا کام تھا، لیکن ایک انتہائی غیر دلچسپ کام۔ میں اسکرپٹ لکھتے ہوئے محنت کر رہی ہوں لیکن انجوائے نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اسے میرے مشوروں کی ضرورت نہیں، نہ میری پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے کوئی دلچسپی ہے۔ میرا لائف سٹائل بہت سادہ ہے، کافی ہیکٹک ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھتی ہوں، پھر واک، پھر ایکسرسائز،
پھر کالج، وہاں سے 1:30-2 بجے گھر۔ اگر لنچ کالج میں لے لیا ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ گھر آتے ہی کپڑے چینج کر کے نماز اور پھر کھانا۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے لیے سوتی ہوں۔ 3:30 بجے اٹھنے کے بعد عصر کی نماز، پھر چائے کا ایک کپ دیکھ کر میں اگلے دن کے لیکچرز یا لیسن پلان کرتی ہوں۔ پھر اسٹڈیز میں 2-3 گھنٹے بہن بھائیوں کی مدد کرواتی ہوں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز، پھر ٹی وی دیکھتی ہوں، ساتھ اپنی ڈاک دیکھتی ہوں، اخبار دیکھتی ہوں، یا اگر کوئی میگزین آیا ہو تو وہ لیٹرز لکھنے ہوں تو وہ بھی اسی وقت لکھتی ہوں۔ پھر کھانا کھا کر کچھ دیر چھت پر واک کرتی ہوں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور رات 1-2 بجے تک جاری رہتا ہے۔ جن دنوں لکھنے کا موڈ ہو تو بھی رات کے وقت ہی ہوتا ہے۔ پھر آدھا وقت اسٹڈیز، آدھا وقت کہانی، کوئی کتاب یا ناول پڑھنا ہو تو بھی رات کا ہی وقت ہوتا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ مجھے کوئی روحانی شخصیت سمجھنے کی کوشش مت کریں۔ روحانیت کے بارے میں 2-4 کہانیاں لکھنے سے کوئی روحانی نہیں ہو جاتا۔ اللہ سے میرا تعلق اسی طرح کا ہے جس طرح آپ کا ہے۔ جب آپ لوگ اپنے خطوں میں میرے بارے میں اندازے لگاتے ہیں تو مجھے بہت خوف آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کسی گمراہی کا شکار ہوں۔ ہمارے دین کا رستہ بہت سیدھا ہے۔ آپ کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے تو اللہ ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہماری کتاب قرآن پاک ہے۔ ان کے علاوہ کسی سہارے کی تلاش مت کیا کریں، نہیں کوئی آپ کو سہارا دے سکتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے آپ صرف اتنی ہی عزت اور اہمیت دیں جتنا کہ انسان مستحق ہوتا ہے۔ باتیں امر بیل کے حوالے سے۔ امر بیل کا نام امتل اس لیے تنہا چاند رکھنا چاہتی تھی کیونکہ امر بیل کے نام سے بانو قدسیہ کی ایک کتاب پہلے ہی بازار میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈائجسٹ بھی اسی نام سے شائع ہوتا ہے، مگر میرے اصرار پر اس کا نام امر بیل رکھا گیا۔ میں کچھ عرصہ پہلے جب کینٹ میں صبح کی سیر کے لیے جایا کرتی تھی تو وہاں کچھ اونچے درختوں کو میں نے اس بیل سے ڈھکا پایا۔ میں اکثر وہاں ٹہر کر اسے دیکھتی رہتی تھی۔ پھر جب بیوروکریسی کے حوالے سے میں نے یہ ناولٹ لکھنا شروع کیا تو میرے ذہن میں یہی نام آیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک ناولٹ تھا جسے میں نے امتل کی فرمائش پر ناول کی شکل دے دی۔ اگر آپ امر بیل کو یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ اس ناول کی ہر قسط آپ کو چونکائے گی تو آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ناول آپ کو کوئی جرکس نہیں دے گا۔ یہ آپ کے سامنے اس کلاس کے چند کرداروں کی زندگی اور شخصیت کو بنیادی جزئیات کے ساتھ پیش کرے گا جو کلاس اس ملک کو رول کرتی ہے اور جسے اس نظام کی تباہی کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی تفصیلات اور واقعات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس طرح کس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ وہ کسی کی شخصیت کو میکسپوز بھی کر دیتے ہیں، اور پھر کس طرح ایک انسان میٹامورفوسس کا شکار ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس میں 2 کردار ہیں، علیزہ اور عمر۔ دونوں کی زندگیاں مختلف سٹیجز میں تقریباً ایک جیسے حالات سے زندگی گزرتی ہے، مگر دونوں کی شخصیت میں آنے والی تبدیلیاں بالکل مختلف ہیں۔